نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میں ہوں حافظ محمد تنویر اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کی صحت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی درخواست ہے تمام ناظرین سے کہ خصوصی طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے اکابرین کے لیے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں بات کی طرف۔ تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ چند دن قبل وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عمومی کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر سے 800 سے زائد علماء کرام نے شرکت کی، اور اس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر اور سیکرٹری کا انتخاب ہونا تھا۔ تو اس میں جو پہلے صدر اور سیکرٹری تھے انہی کو دوبارہ نامزد کر دیا گیا بلا مقابلہ۔ تمام نے اس پر اتفاق کیا، یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم العالیہ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر بنا دیا گیا پھر سے، اور حضرت مولانا جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پھر سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ناظم اعلیٰ بنا دیا گیا۔ لیکن حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب اور مولانا جلندری صاحب کے حوالے سے ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب تو کافی دنوں سے علیل ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ اب تک کی تازہ اطلاع کے مطابق آج تک کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے جو پھیپھڑے ہیں اس میں کچھ انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے حضرت کو سانس میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی حضرت کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت مولانا جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، تو حضرت مولانا جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حال ہی میں حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا، جو کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل مولانا تنویر کاکاخیل آفیشیل پر اپلوڈ بھی ہوا تھا، جس میں حضرت نے حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کے لیے تمام حضرات سے دعاؤں کی خصوصی طور پر درخواست کی تھی کہ اللہ پاک حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ لیکن آج کی اطلاع یہ ہے، آج ہفتے کا دن ہے اور 26 جون ہے، کہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صبح جو ہے وہ تکلیف ہوئی دل کی، تو حضرت کو جو ہے ملتان کا جو کارڈیالوجی ہسپتال ہے دل کا وہاں لے جایا گیا۔ تو وہاں چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کی جو شریانیں ہیں ان میں مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت کے دل میں سٹنٹ ڈالا گیا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کئی حضرات کو جب جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب کسی کو جو ہے دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو علاج ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں یا پھر عام طور پر دوائی وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کو جو ہے وہ سٹنٹ ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی طبیعت بہتر ہے، لیکن ابھی بھی حضرت اسپتال میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ تھی موجودہ صورتحال میں اکابرین کی صحت کے حوالے سے چند گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سے حضرات سے سوالات ہو رہے ہیں۔ اور حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جو صوبہ سندھ کی ایک کمیٹی ہے اس کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پوری ایک تحریر لکھی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کئی لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں، کالیں آ رہی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کہ وہ حضرات بار بار اکابرین کی طبیعت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک گزارش جو حضرت نے کی میں بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان حضرات کے جو معالجین ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات سے جو ہے معذرت کی ہے اور لوگوں سے ملاقات پر پابندی عائد کی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا جو مولانا طلحہ رحمانی صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ حضرات صرف حضرات کے لیے دعا فرمائیں اور ملاقات کے لیے نہ جائیں، اپنے اپنی جگہوں پر رہیں اور حضرات کو جو ہے تکلیف نہ دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرات اکابرین کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمارے اکابرین اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کی شفا کے لیے ضرور طور پر کوئی دعائیہ کلمہ لکھ دیجیے گا، اور اپنی نمازوں میں اور ہر عبادت کے بعد خصوصی طور پر دعاؤں میں حضرات کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک
پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔